جو لوگ بڑے ہی پریشان ہیں، نیند نہیں آتی، خشکری، چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، ضد ہے ان کے اندر، اور پٹھوں کا کھچاؤ بہت ہے۔ یہ روغن بادام تو جن لوگوں کی یہ پٹھوں میں کھچاؤ، ان کے لیے سونا ہے، کمال کی چیز ہے۔ ایک کپ آپ نے گرم پانی لیا یا دودھ لیا، اس میں آپ نے 1 چمچ اس کا ڈال لیا، اور ساتھ آپ نے میٹھا کرنے کے لیے شہد کا 1 چمچ ڈال لیا۔ ٹھیک ہے، گرم کرنا ہے سر اس کو کیونکہ گاڑھا ہوتا ہے؟ 1 کپ گرم پانی میں ڈالنا ہے۔ اچھا، گرم پانی میں ڈلوا رہے ہیں؟ ہاں جی، گرم پانی۔ یہ جو ہماری حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ اکثر دیسی گھی استعمال کر لیتی ہیں، لیکن وہ ڈائجسٹ نہیں کرتی، کام نہیں کرتی، تو اس وجہ سے انہیں وامٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کہتی ہیں نہیں جی دیسی گھی تو جو ہے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ اس کو ڈائجسٹ کریں گے، آپ کا نظام ٹھیک ہوگا، ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہوگا، اور آپ واک کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، تو آپ کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ۔ کیسٹر آئل جو ہے اس سے تیز چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی نیند کو لانے کے لیے۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ اس کا استعمال کریں۔ 1 کپ گرم پانی یا دودھ میں 1 چمچ اس کا ملا کے اس میں شہد یا گڑ ملا سکتے ہیں۔ مہمان جو ہیں جو کہ ماہرین بھی ہیں، حکیم حافظ فرحان صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی نیند کے سائیکل کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیند ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے موسٹلی یہ پریشانیوں سے، ٹینشن سے، فکروں سے، یا کسی ایسی ٹائپ جاب آپ کوئی کر لیتے ہیں جس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کی نیند کا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو آپ کیسے اس کو بہتر کریں گے؟ آپ بالکل ایسے ہی ہے۔ نیند کی جو کمی ہے آج کل یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اس میں بہت سارے جو پیشنٹ آتے ہیں وہ یہی گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں نیند بہت کم آتی ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ اصل میں مسئلہ اس میں کیا ہے کہ ہماری جو آپ نے جیسے روٹین بتائی کہ ہم ٹائم پہ سوتے ہیں، ٹائم پہ اٹھتے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں ہمارے آباء و اجداد میں تو ابھی بھی آج بھی والدین دیکھیں صبح اٹھتے ہیں، بچوں کو ناشتہ کروانا ہوتا ہے، تو بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، انہیں بغیر الارم کے خود ہی جاگ آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ٹائم سے سوتے ہیں، ٹائم سے اٹھتے ہیں، ایک روٹین بن جاتی ہے۔ ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ایک تو ذہنی پریشانی بھی، اس کا بھی عمل دخل نیند کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اگر آپ نیند پوری نہیں لیں گے تو آپ کے اندر پریشانی، چڑچڑاپن، غصہ، ضد، یہ ساری چیزیں بڑھیں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام تو نیند۔ اب نیند ہونی کتنی چاہیے؟ 6 سے 8 گھنٹے، اور نیند کا جو سرکل ہے وہ سب سے بہترین جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے سو جانا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد تو کسی مہمان کے گھر بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ رات کو سونے کا وقت ہے۔ اگر آپ دیکھیں رات کو جو ٹائم پہ سو جاتے ہیں، اگر وہ نہ سوئیں تو بعد میں انہیں جلدی نیند نہیں آتی۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو نیند کا جو دورانیہ ہے نا 9 سے 10 بجے کا یا 11 بجے، اس میں بڑی اچھی پرسکون نیند آئی ہو تو آپ ایٹومیٹکلی صبح کے ٹائم پہ اٹھ جائیں گے۔ کیا بات ہے سر، میں تو 8 بجے کے بعد اپنا فون بھی سائلنٹ پہ کر لیتی ہوں، مگر میں نے دیکھا ہے دنیا داری میں نا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ بھائی کسی کو 8 بجے کے بعد فون کرنا بالکل لیگلی ٹھیک نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ بالکل صحیح آپ نے بات کی۔ کیسے کس منہ سے فون کرتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کچھ لوگ کرتے ہیں نا فضول میں۔ آج کل تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مہمان بھی عشاء کے بعد آتے ہیں، فون تو بالکل بھی نہیں دیکھتے اگلا بندہ سو رہا ہے یا نہیں سو رہا ہے۔ سوری۔ اچھا، اس میں نیند کا جو سب سے بڑا کردار یہ کہ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں۔ اکثر ہوتا کہ آپ صبح جاب پہ گئے 8 بجے، رات کو آئے آپ نے سوشل میڈیا آن کیا، دیکھتے دیکھتے 2-3 بج گئے۔ اب جب 2-3 بجے سوئیں گے تو صبح آپ نے پھر جاب پہ جانا ہے، تو آپ کے اندر جسم کے اندر تھکاوٹ، سستی، کاہلی، کمزوری۔ اس میں ایک چیز نہیں، ہمارے جو آرگن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اب یہ ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، ہر چیز کو سکون چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ بڑا ٹریول کرتی ہیں، بندہ بہت زیادہ ٹریول کرے اپنی گاڑی پہ یا کسی کے، تو لگاتار 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے ٹریول کرنے کے بعد نا اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ جو ہیں سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ کئی سستی کاہلی کی وجہ سے زیادہ بھی سوتے ہیں، زیادتی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیند کا جو دورانیہ ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے ہے۔ کچھ لوگ سوتی ہیں تو اٹھتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ان کا اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اب جو نیند کی کمی ہے یہ خشکی سے واقع ہوتی ہے۔ اس کا جس کو بھی نیند کم آتی ہو اس کا مزاج جو ہوتا ہے وہ خشک سرد ہوتا ہے۔ ہم اپنی ٹرم میں سے خشک سرد کہتے ہیں، عضلاتی اعصابی کہتے ہیں۔ اب جہاں پہ خشکی سردی بڑھے گی تو وہاں پہ نیند ختم ہوتی جائے گی اور بال بھی جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے پاس بالوں والے جو کیس آتے ہیں میں ان کا صرف یہی علاج کرتا ہوں، بال ٹھیک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، خشکی کا علاج کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک زمین ہے بنجر، اب زمین کے اوپر آپ نے فصل اگائی، خوبصورت ہری بری فصل ہے، کتنی باری فصل ہے، اس کو آپ پانی لگانا چھوڑ دیں، کچھ عرصہ تک پانی نہیں لگائیں گے وہ فصل بالکل وہ سڑ کے جھڑ جائے گی، اور اس کے بعد وہ کریکس آ جائیں گے، فصل ساری تباہ ہوگی۔ اسی طرح ہماری جلد ہے، جب اسے آئل نہیں ملتا تو پھر کیا ہوتا ہے
کہ یہ خشکی کی وجہ سے ڈرائنس ہو جاتی ہے, بال خشکی کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں. تو یہ فرحان صاحب اسی کا علاج یہاں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آئیے جی, یہ کون سی ایسی آپ ہمیں دوائی بتائیں گے, کیا بتائیں گے جس سے جو ہے یہ ہماری سلسلہ سب سے پہلے تو خشکی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ دیسی گھی ہے. دیسی گھی دودھ میں ملا کے اگر پیا جائے, 1 کپ دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی اور 1 چمچ شہد کا ملا کے پیا جائے تو یہ خشکی کو توڑتا ہے. اگر صبح نہار لے لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد یہ روغنے کا سر ایک سیکنڈ میں اس کو کلیئر بھی کر دوں, کیونکہ کچھ لوگ نا پھر بعد میں مجھے بات کرتے ہیں. یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. آپ نے جس طرح سے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو دودھ میں آپ نے پینا ہے, دودھ میں پی سکتے ہیں, مگر وہ لوگ جو ساتھ میں ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, جو ورزش بھی کر رہے ہیں, جو آگے سے اس کو برن بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ فیٹ اس کا برن نہیں کریں گے تو یہ ڈائریکٹ سیچوریٹڈ فیٹ ہے, پھر آپ کو اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. جس طریقے سے کہا ہے وہ پی سکتے ہیں. میں پیتی ہوں مگر میں برن کرتی ہوں, تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دس از ویری گڈ. میں پیتی ہوں مگر میں فیٹ برن کرتی ہوں, میں جم جاتی ہوں, گھنٹہ لگاتی ہوں, ٹھیک ہے. دس از دیسی گھی اور دس از خالص شہد. یہ دونوں چیزوں کا استعمال میں ریگولرلی کرتی ہوں. 1 چھوٹا چائے کا چمچ یہ, اور دیسی گھی. یہ فرال بھی پیتی ہے دودھ میں, دیسی گھی 1 چھوٹا چائے کا چمچ پی لیتی ہے. یہ بہت طاقت دیتا ہے. یہ تو پہلوان بھی پیتے ہیں, مگر پہلوان اکھاڑے میں جا کے لڑتے ہیں. یہ بات سوچ لیجئے گا. ہم آپ کو جو بھی چیز یہاں پہ کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اس کے پیچھے یہ نہ کیا کیجئے کہ بس آپ نے یہ کھایا ہے اور پھر جا کے سو گئے, ستی پینو جگایا ماہی. ایسے نہیں کرنا. صحیح یہاں نا بالکل یہ زبردست بات کہی. اسی طرح یہ جو ہماری حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ اکثر دیسی گھی استعمال کر لیتی ہیں, لیکن وہ ڈائجسٹ نہیں کرتی, کام نہیں کرتی, تو اس وجہ سے انہیں وامٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہتی ہیں نہیں جی دیسی گھی تو جو ہے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ اس کو ڈائجسٹ کریں گے, آپ کا نظام انہضام ٹھیک ہوگا, ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہوگا, اور آپ واک کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, تو آپ کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی روغن بادام. روغن بادام نیند کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. اگر آپ 1 چمچ 1 کپ گرم پانی میں یا دودھ میں ملا کے پئیں, لیکن اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ صبح کے ٹائم نہار لے لیں یا پھر رات کو کھانے کے کم از کم 1 سے 2 گھنٹے بعد لیں. اس کے بعد لینے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کریں, اس کے بعد آپ سو جائیں. تو یہ بہترین چیز ہے نیند لانے کے لیے. اس کے بعد کیسٹر آئل. کیسٹر آئل جو ہے اس سے تیز چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی نیند کو لانے کے لیے. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ اس کا استعمال کریں. 1 کپ گرم پانی یا دودھ میں 1 چمچ اس کا ملا کے اس میں شہد یا گڑ ملا سکتے ہیں, تو اس کا استعمال کریں. شہد یا گڑ کیسے, کس طرح؟ میٹھا کرنے کے لیے. اچھا, اس کو میٹھا کرنے کے لیے کہ 1 کپ آپ نے گرم پانی لیا یا دودھ لیا, اس میں آپ نے 1 چمچ اس کا ڈال لیا, اور ساتھ آپ نے میٹھا کرنے کے لیے شہد کا 1 چمچ ڈال لیا. اچھا, ٹھیک ہے. گرم کرنا ہے سر اس کو کیونکہ گاڑھا ہوتا ہے. 1 کپ گرم پانی میں ڈالنا ہے. اچھا, گرم پانی میں ڈلوا رہے ہیں. ہاں جی, گرم پانی. اچھا, کیسی بات ہے, یہ خشکی کو توڑتا ہے, ساتھ کانسٹیپیشن کے لیے, قبض کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خشکی کی وجہ سے ہی نیند کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے. سر قبض کے لیے روغن کو بھی مکس کر سکتے ہیں. روغن بادام کا تیل بہترین چیز ہے. اگر یہ دونوں آپ استعمال کر لیں 1 چمچ, تو کمال کی چیز ہے. جو لوگ بڑی پریشان ہیں, نیند نہیں آتی, خشکی, چڑچڑا پن ہے, غصہ ہے, ضد ہے ان کے اندر, اور پٹھوں کا کھچاؤ بہت ہے, یہ روغن بادام تو جن لوگوں کی یہ پٹھوں میں کھچاؤ ان کے لیے سونا ہے, کمال کی چیز ہے.